ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ کشمالہ طارق صاحبہ، MNA اور پاکستان مسلم لیگ ہم خیال کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جب سے حکومت آئی ہے 7 لاکھ لوگ خودکشیاں کر چکے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں غلام فرید کاٹیا صاحب، اسٹیٹ منسٹر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں سینیٹر جمال لغاری صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ کاٹی صاحب، آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے نعرہ لگایا کہ ہمیشہ روٹی کپڑا مکان غریب کو اس کا حق دیں گے، غربت ختم کریں گے، انصاف دیں گے، آپ 2.5 سالوں میں اس نعرے کے قریب پہنچے ہیں یا نہیں پہنچ پائے؟ صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان کو جس طرح سے رخ دے دیا جاتا ہے مارشل لاء کے دوران میں، اور کچھ ہمارے ہی بھائی ان کے وہ ساتھی بن جاتے ہیں، شکر ہے اللہ کا کہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیں گے تمام سیاستدانوں نے، تو وہ حالات ہی ملک میں 2-2.5 سال میں یہ ساری باتیں کس طرح پوری ہو سکتی ہیں؟ پہلے 2 سال 19 مہینے، اس کے بعد 23 مہینے، اور اب 2 سال۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک کتنا بڑا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان۔ کیا یہ جو پیریڈ ہے، کسی بھی، میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتا، کسی بھی حکومت کے لیے ممکن ہے یہ وعدہ پورا کرنا؟ تو آپ نعرہ لگائیں۔ وی آر ٹرائنگ، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارا یہ نعرہ ہے 5 سال میں اور رہے ختم گا، کریں گے، جب 6 تک سال ہم میں ہم مہنگائی ختم کریں ہم گے، اسی پہ کام کریں گے اور اس وقت تک کریں گے جب تک ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر لیں۔ تھوڑا سا تو پہنچ کے ہوں گے نا، آپ نے کوئی 1-2 سٹیپ لے لیے ہوں گے جس کی وجہ سے تھوڑی سی غربت کم ہوگی۔ تو ہم ہر دفعہ لیتے ہیں، پہلے 75% پہلی دفعہ ہزاروں کی آ گئی ہوگی، پہلی دفعہ جب بے نظیر صاحبہ آئی ہیں 88 میں، تب بھی نوکریاں دی لوگوں کو، اور تب بھی لوگوں کو مطلب ہے کہ سہولیات فراہم کی۔ بھٹو صاحب نے بھی جو وعدہ کیا تھا پلاٹ لوگوں کی، وہ آنے والی حکومتوں نے انہیں کو فالو کیا، غریب عوام کا نام بھی انہوں نے لیا۔ کتنی نوکریاں دی؟ کتنی سیاست، یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن بہت ساری، اور اس کے بعد اگلے دور میں بھی اس طرح دی گئی نوکریاں۔ اب اس دفعہ بھی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کو پہنچائیں۔ بے نظیر پروگرام اسی کڑی کا ایک سلسلہ ہے، وسیلہ حق پروگرام اسی کڑی کا ایک سلسلہ ہے، اور جو بے نظیر بستیاں ہیں وہ بھی اسی کڑی کا ایک سلسلہ ہے۔ ایک ممکن حد تک جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ سب کچھ ہو جائے گا، ممکن نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کوئی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ غربت جو ہے آپ دیکھیے 6 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو ہیں خطے غربت سے نیچے زندگی گزارے، 75% لوگ ایسے ہیں جو اس ملک میں غریب ہیں، جن کو اپنا بریڈ اینڈ بٹر چلانے کے لیے کاٹے صاحب بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی حکومت 5 سال میں یہ ایشو سالو نہیں کر سکتی، اس کے لیے 10 15 20 50 سال چاہیے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم سب کو روٹی دے دیں گے، سب کو مکان دے دیں گے، سب کو کپڑا ملے گا؟ کب کریں گے؟ چھوڑیں، باقی اس دفعہ آئے آپ کے سامنے وار آف ٹیرر پہ جو جانا پڑا، پچھلی جو 2 حکومتیں، یہ آپ کا منشور نہیں تھا؟ نہیں، منشور میں نہیں تھا۔ میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ یہ سارے ٹیرر پھیلا، یہ تمام پھیلا ہے۔ آپ نے منشور میں کسی جگہ ذکر نہیں کیا کہ ہم دہشت گردی ختم کریں گے، کیونکہ امریکہ کا پریشر نہیں، کیونکہ امریکہ کا پریشر آج کا قصہ ہے، کیونکہ امریکہ کا پریشر تھا، آپ نے کر دیا ختم۔ چوئی صاحب، دہشت گردی آج کا قصہ ہے، اسے آج ہی ہم نے نپٹنا ہے۔ 2007 میں جب الیکشن ہو رہے تھے کاٹیا صاحب، اس وقت آپ نے دہشت گردی کو اپنے منشور کا حصہ نہیں بنایا، تو اس وقت آپ روٹی کی بات کر رہے تھے، بالکل وہی کپڑے کی بات کر رہے تھے، غربت کی مہنگائی کی بات کر رہے تھے۔ جو چیز سامنے آتی ہے اس کو تو ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے۔ جب دہشت گردی پھیلے گی تو اس کو روکنا ہے۔ امن و امان بھی حکومت کا ایک فرض ہے، سب سے پہلا فرض ہے امن و امان۔ ضروری نہیں کہ امن و امان کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ منشور ایک چیز ہے اور جو ایشوز ہیں فوری طور پہ وہ دوسری چیز ہے، منشور میں اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ایک حالات پیدا کشمالہ طارق صاحبہ کی طرف جاتے ہیں۔ کشمالہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا تھا کہ 7 لاکھ لوگ خودکشی، 7,000 لوگ، معافی چاہتا ہوں، 7,000 لوگ آپ نے کہا کہ جب سے حکومت آئی ہے وہ خودکشیاں کر چکے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کی جب حکومت تھی تو کمپیریٹیولی حالات بہتر تھے لوگوں کے، لوگ خوشحال تھے یا ان کی روٹی کپڑا اور روزگار چل رہا تھا؟ اب جو اتنے ایشوز ہو گئے ہیں، اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے خودکشیاں کرنا شروع کر دی، یہ آپ کا مقصد ہے یا کوئی اور آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل یہی مقصد ہے۔ آپ اگر پچھلے دور کے فگرز نکال کر دیکھ لیجئے، لوگوں سے جا کر پوچھ لیجئے، عام سڑک کے اوپر چھابڑی والے چلتے ہوئے راہگیروں سے، تو وہ آپ کو کہیں گے، اب سب کہنے لگے کہ پچھلا دور بہتر تھا، کیونکہ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو گروتھ ریٹ اس وقت 8% پہ ہم پہنچ گئے تھے، ابھی گروتھ ریٹ ان کے فگرز کے مطابق 4.1 ہے، اور جس میں کہ بھی ابھی ریوائز کر کے 3.2 کو اگر یہ ملائیں تو پھر ہم وہاں پر پہنچتے ہیں۔
سو گزارش یہ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں برا حال ہے. اگر پوری دنیا میں برا حال ہے تو چائنا تو اس وقت اوپر جا رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, 9.5 پہ چڑھا ہوا ہے. انڈیا 7.5 پہ چڑھا ہوا ہے. بنگلہ دیش 6% پہ آ گیا ہے, اوپر چلا گیا, سب اوپر چلے گئے نا. سری لنکا. تو پھر ہمیں کیا بیماری ہے, صرف ہمیں ریسیشن لڑ رہا ہے دنیا میں. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نااہل لوگ ہیں. جیسے آج ہم نے یہ کس کا پیسہ ہے جس کے اوپر مانیومنٹ بن رہا ہے بے نظیر صاحبہ کا, یہ بتائیے کہ یا اس کے سوئس اکاؤنٹ سے فنڈنگ آ رہی ہے یہ, یا حکومت کے ٹیکس پیئرز منی کا یہ بن رہا ہے. اور بتا سکتے ہیں کہ کتنے پیسے میں یہ بن رہا ہے, جس کے لیے آج چھٹی بھی کرائی گئی, پارلیمنٹ بھی آف کیا گیا, اور اب وہاں پہ انعقاد اس کا جو ہو رہا ہے, اس سے عام عوام کو, جس پہ میرا خیال میں اربوں میں لاگت آئے گی, آپ بہتر جان سکتے ہوں گے, 10 ایکڑ پہ بن رہا ہے. یہ بتائیے کہ وہ زمین زمین چلی گئی, جو خرچہ کہاں سے ہو رہا ہے. ٹیکس پیئرز منی صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ 4 صوبوں کو یا لوگوں کو, عام عوام جب خودکشیاں کر رہی ہے تو اس کے اوپر ان کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا. پھر جو آپ یہ وسیلہ حق کا چرچا کریں, آپ نے زکوٰۃ والوں کو بند کر دیا, جن کی سال سے زکوٰۃ لگی تھی. بیت المال کو آپ نے بند کر دیا, بالکل منیمائز کر دیا. وہی سارے فنڈز نکال کر آپ نے ادھر ڈال دیے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈونر ہمیں پیسے نہیں دے رہے, IMF پیسے انکنڈیشنلٹیز پہ نہیں دے رہا. آپ نے اپنے جو فیوریٹس ہیں, جن میں آپ کی اپنی انویسٹمنٹس ہیں, ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے, جیسے کہ KESC ہے. آپ تو بلکہ پورا KESC کے اوپر پروگرام کیجیے صاحب, آپ تو ریسرچ والے بندے ہیں. تو ان کو 75 ارب روپیہ ان کو معاف کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کس لیے, پروفٹ شیئرنگ ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر. آپ ہر طرف چلتے جائیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے 42 نمبر پہ ہم کرپشن میں آ گئے ہیں. مطلب کہ وی آر کرپٹ ٹو دا کور ناؤ. شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہم اس ملک میں ایسے لوگوں کو خودکشیاں, میں نے تو اس دن کہا سب پہ FIR کٹنی چاہیے. ہم یہاں پہ کس چیز کی مبارکبادیں بجٹ کی دے رہے ہیں؟ کس کے خلاف FIR کرتے ہیں؟ پوری پارلیمنٹ کے خلاف, گورنمنٹ کے خلاف, جو بیٹھ کے اوپر سے منسٹرز ان کی ایسی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی یہ تو ایک نارمل چیز ہے, ہوتی رہتی ہیں خودکشیاں. ان کے گھریلو مسائل ہیں. گھریلو مسائل تک اس نہج تک پہنچایا کس نے کہ جہاں پہ پچھلے دور میں آٹا 13 روپے کا تھا, اب 30 روپے کا ہے, 34 روپے کلو ہے. تو فرق تو آپ دیکھیں, عام بندہ کہاں سے کہاں پہنچتا جا رہا ہے. بجلی کے نرخ دیکھ لیں آپ, دالوں کے دیکھ لیں, سبزی دیکھ لیں, 100 روپے کلو کے حساب سے ہر چیز آپ کو ملے گی اب, جو پہلے 25-30 روپے میں آپ کو ملتی تھی. بالکل ٹھیک. مطلب لغاری صاحب کی طرف جانا ہے. میں نے لغاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بھی محسوس کرتے, کیونکہ آپ نے اور آپ کے والد صاحب نے پیپلز پارٹی میں کام کیا ہے, اور محترمہ کے ساتھ آپ کے ایک گھریلو قسم کے ریلیشنز بھی تھے. آپ یہ بتائیے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے روٹی, کپڑا اور مکان, یہ کیوں نظر نہیں آ رہا اقتدار کے 2.5 سال پورے ہونے کے باوجود؟ فوقیات اور ترجیحات بالکل تبدیل ہو چکی ہیں, اور یہ ابھی نہیں ہوئی تھی, یہ پچھلے دور میں بھی ہوئی تھی. اور 1988 سے 1990 کی جو حکومت ان کی تھی, اس وقت میرے والد محترم واٹر اینڈ پاور کے منسٹر تھے. اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں محترمہ, اور یہ میں کھل کے بات کروں گا کیونکہ ان کی ابھی سالگرہ بھی گزری ہے. محترمہ جس وقت ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے تھے, اس کے بعد محترمہ ایک بہت آئیڈیلسٹک اور ایک بہت جسے کہتے ہیں نا پکی سوچ رکھنے والی خاتون تھی, پختہ ان کا ذہن تھا. اب یہ بات پتہ نہیں کس طرح لگے گی ناظرین کو اور میرے بھائی فرید کاٹیا صاحب کو, کیونکہ یہ بھی بنیادی ان اراکین میں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو وہ روٹی کپڑا مکان والا ویژن تھا, وہ ایک حقیقت میں ایک اچھا ویژن تھا. وہ اس وقت موقع محل کے مطابق تھا, اس وقت اس کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن انہوں نے جو ان کی ترجیحات, جو ان کی کرپشن, جو ان کی نااہلی, اور جو یعنی اور بالکل کان ہی نہیں دھر ہے نا, کرپشن پہ کرپشن کی ان کی ہر روز نئے کے نئے اسکینڈلز آ رہے ہیں. اور جب سپریم کورٹ کچھ فیصلے کرتی ہے, ان سپریم کورٹ کے فیصلوں کو یہ لوگ اس بے رخی سے نظر انداز کیے جا رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ گورننس نام کی کوئی چیز تو رہ ہی نہیں گئی. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ اس قسم کے دور میں روٹی کی جگہ انہوں نے عوام کی اس وقت بوٹی نوچی ہوئی ہے, کپڑے کی جگہ کفن دے دی ہے تحفے میں, اور مکان کی جگہ کھلا آسمان دے دیے. کبھی ایسا دور آپ نے دیکھا تھا جب بچے بک رہے ہوں؟ کبھی ایسا دور ہم نے نہیں دیکھا تھا. نہ ہم نے سنا تھا کہ بچے غربت سے تنگ آ کے ان کے ماں باپ سندھ کے اندر مختلف اضلاع کے اندر بچوں کے باقاعدہ سٹالز لگے ہوئے ہیں
5-5 4 لیکن یہ تو لغاری صاحب آپ کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے. کبھی نہیں ہوا. بچوں کے نیلامیوں کے واقعات بھی ہوئے, خودکشیوں کے واقعات بھی ہوئے, لوگوں نے غربت کے ہاتھوں کنووں میں چھلانگیں بھی لگائی, دریاؤں میں بھی کودے. خودکشیوں کی واقعات ہوتے ہیں, غربت کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, ان ایمپلائمنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں.